الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالن ہار ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ینزل الامر اور اپنے احکامات کو نازل فرماتا ہے، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، کسی کی مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے تمام کے تمام لوگوں، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ وہ جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ سب سے بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا، شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کا درود اور سلام ہو تمام صحابہ کرام پر، صحابیات پر، کل مومنین موحدین موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. حضرات، 2-4 دن کے بعد میں اب رمضان آ چکا ہے. یہ بڑی برکتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تربیت نفس کا مہینہ ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا مہینہ ہے، برائیوں سے رک جانے کا مہینہ ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں ایک فرشتہ ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے متلاشی، اے نیکیوں کی جستجو کرنے والے، تلاش کرنے والے، آگے بڑھ. ویا باغی الشر، اور اے برائی کی تلاش کرنے والے تو ٹھہر جا اور رک جا. یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ، اللہ رب العزت کی برکتوں کا مہینہ، سعادتوں کا مہینہ ہے. لیکن آسمان سے جو بارش برستی ہے، پھر بعض پتھر وہ ہوتے ہیں جن پر بارش تو ہوتی ہے لیکن پانی ان پر نہیں رکتا، سب کا سب بہہ جاتا ہے. اور بعض زمین ایسی ہوتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ پانی سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اس پانی کو پی لیتی ہے اور اس کے بعد بہترین پھل اور پھول دیتی ہے. اسی طریقے سے انسانوں کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں. رمضان کا یہ مبارک مہینہ آیا ہے اپنے ساتھ سعادتوں کو لے کر، نیکیوں کو لے کر، اللہ رب العزت کی طرف سے برکتوں کو لے کر. لیکن انسان کی بھی 2 قسمیں ہیں. بعض وہ لوگ ہیں جو ان نیکیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ رب العزت جو اپنے بندے کی طرف اس قدر نعمتوں کی بارش کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے مقام اور مرتبے پر وہ بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ سے قریب تر ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں. جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ بندہ لگاتار میری طرف بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پھر میں اس کو اپنے سے بالکل قریب کر لیتا ہوں. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. لہٰذا یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ اور خیر کا مہینہ ہے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر یہ مہینہ آیا اور چلا گیا، جیسے آیا ویسے ہی چلا گیا. انہوں نے اس مہینے کو ضائع کر دیا.
اس مہینے سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہ رہی ان کی نگاہ میں، جیسے پہلے ان کی زندگی میں فساد تھا، بگاڑ تھا، برائیاں تھیں، نیکیوں کے کام نہیں تھے، تو یہ مہینے بھی ان کے لیے ویسے ہی بنتا ہوا چلا گیا۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ یہ رمضان آیا یا نہیں آیا، جیسے پہلے نمازیں چھوڑتے تھے وہ نمازیں ویسے ہی چھوڑتے رہے، جیسے پہلے کھاتے پیتے رہتے تھے ویسے ہی کھاتے پیتے رہے، جیسے پہلے ہی ان کے منہ جو ہے غلطیوں سے بھرے ہوئے تھے، غلاظتوں سے بھرے ہوئے تھے، گندگیوں سے بھرے ہوئے تھے، ویسے ہی اس مہینے کے اندر بھی رہے، ان کے اوپر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ یہ مثال ایسے ہی ہے کہ آسمان سے بارش تو ہوئی لیکن ایسے پتھر پر ہوئی جس پر پانی ٹکتا ہی نہیں ہے، پانی تو پڑا، خوب پانی پڑا، لیکن وہ سارا پانی بہہ گیا، اس پتھر نے اس پانی کو روکا ہی نہیں۔ اور بعض زمین ایسی کہ جو پانی کو اس نے جذب کر لیا اپنے اندر، تو سرسبزی آ گئی، شادابی آ گئی، وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی، لہلہا اٹھی۔ ابھی تک وہ زمین جس کے اوپر دھول اڑ رہی تھی، خاک اڑ رہی تھی، بالکل چٹیل میدان سا تھا، لیکن جب بارش ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس کے اندر رویدگی پیدا ہو گئی، ہری بھری ننھی منھی گھاسیں اپنا سر نکالنے لگی، اور دھیرے ہی دھیرے پوری زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، کھیتیاں لہلہا اٹھی۔ یہی معاملہ ہے ایک مومن کا۔ مومن تو تلاش کرتا ہے رمضان کے مہینے کو، وہ اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا ہے کہ اے پروردگار مجھے یہ مہینہ عطا فرما، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے میری عمر میں اتنی برکت ڈال دے کہ مجھے وہ مہینہ مل جائے، وہ رمضان کا مہینہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں۔ تمام اعمال کا بدلہ ہے، تمام نیکیوں کا بدلہ ہے، لیکن یہ جو روزہ ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ خاص انعام متعین کر رکھا ہے، وہ خاص انعام جو اللہ رب العزت روزے دار کو عطا فرمائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، اس نے کھانا چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا، اپنی شہوتیں چھوڑ دیں، غلط کاریاں چھوڑ دیں، بدنگاہیاں چھوڑ دیں، ہر غلط کام کو اس نے چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے۔ کھانا موجود ہے، گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، فریج میں کھانا رکھا ہے، کچن میں کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہا ہے، وہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی اپنے گلے میں نہیں اتار رہا ہے، پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں پی رہا۔ پانی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو پانی پی رہے ہیں، گرمی کے دن ہیں، پیاس آدمی کو لگ رہی ہے، ہونٹ آدمی کے سوکھ رہے ہیں، گلا خشک ہو رہا ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا۔ پانی موجود ہے لیکن نہیں پیتا، پانی ہے اس کے سامنے ہے، ٹھنڈا پانی ہے، عمدہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں پیتا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ روزہ رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس بندے کی بڑی قدر کرتے ہیں، اس مومن کی بڑی قدر کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے کہ ایک بندہ ہے جو جس نے اللہ کے لیے چھوڑ رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نفس کی تربیت کا مہینہ ہے، اس آدمی نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا سیکھا ہے، اور عزیزان گرامی نفس پر کنٹرول رکھنا یہ ہماری تربیت کا سب سے پہلا حصہ ہوتا ہے۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات آئے ہیں ان تمام احکامات میں تربیت نفس کا بہت بڑا دخل ہے۔ اصل میں یہ جو نفس ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، یہ جو نفس ہے اس نفس کے اندر غلط کاریاں ڈال دی گئی ہیں اور اچھائیاں ڈال دی گئی ہیں، اس کے اندر نیکیاں بھی ہیں اور اس کے اندر شر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے تو وہ بہت بندہ شکر گزار بن جائے اور چاہے تو بندہ نافرمان بن جائے۔ وہ اللہ نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے۔ اسی طریقے سے انسان کا جو نفس ہے، انسان کا جو دل ہے، اس دل کا معاملہ یہ ہے جیسا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو اس پورے جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پھر پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو یہ ہے دل، یہ جو انسان کا دل ہے، یہ دل اگر صحیح ہوتا ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر اس دل کے اوپر اٹیک پڑ جائے، اس دل کی نسیں اگر بلاک ہو جائے تو پھر چلتا پھرتا انسان بند ہو جاتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، اس کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ وہ جسم ہے لیکن کسی کام کا نہیں، آنکھیں ہیں کسی کام کے نہیں، ہاتھ پیر ہیں کسی کام کے نہیں،
اب وہ حرکت بھی نہیں دے سکتا، ختم ہو گیا، اس کی کہانی ختم ہو گئی۔ یہی معاملہ اس دل کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القلب بین اصبع الرحمن، یہ جو دل ہے یہ اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے ثبت قلبی علی الایمان یا مقلب القلوب، اے دلوں کے بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی ثابت قدمی عطا فرما، اس پر باقی رکھ، اس پر قائم رکھ۔ ہمیں اپنے اس دل کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کنٹرول کا سارا معاملہ، ضبط نفس کا سارا معاملہ، تربیت اخلاق کا سارا معاملہ اسی دل سے شروع ہوتا ہے۔ اس دل کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دل بگڑتا ہے تو پورا بدن بگڑتا ہے، اور اگر یہ دل صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو دوسرے پیرائے میں سوچئے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل کے اوپر رکھ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو یہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا پھر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر ایک نقطہ وہاں پر کالا سا رکھ دیا جاتا ہے۔ دل پر اسی طریقے سے یہ گناہوں کے نقطے رکھے جاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ یہی وہ ہے جس کو قرآن پاک میں کہا گیا ہے کلا بل ران علی قلوبہم، بلکہ ان کا دل جو ہے وہ بالکل وہ سیاہ ہو گیا، ان کا دل بالکل سیاہ ہو گیا۔ لہٰذا اپنے اس دل کی بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دل نور سے چمک رہا ہے یا اس کے اندر برائیاں داخل ہیں، گناہ داخل ہیں، گناہوں کی سیاہی سے یہ کالا پڑ چکا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دل کا نور سب سے پہلے جو شروع ہوتا ہے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ شرک ظلمتیں ہیں، تاریکیاں ہیں، اور توحید روشنی ہے۔ اپنے اس دل کو سب سے پہلے توحید سے منور کیا جائے۔ توحید سے جب منور ہوتا ہے تو یہ تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور یہ دل منور ہوتا ہے۔ پھر نیکیوں کے ساتھ، طاعتوں کے ساتھ، اللہ کی طرف آگے بڑھنے کے ساتھ، رغبتوں کے ساتھ، خیر کے کاموں کے ساتھ، نیکی کے کاموں کے ساتھ میں یہ دل روشن ہوتا چلا جاتا ہے، روشن ہوتا ہوا چلا جاتا ہے، جس کو کہا گیا ہے وَزِدْنَاهُمْ، کہ ہم نے بڑھا دیا، ان کے اضافہ کر دیا، ان کے ایمان میں ہم نے اضافہ کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے رب زدنی ایمانا و یقینا، کہ یا اللہ مجھے ایمان میں اور یقین میں اضافہ عطا فرما دے، اس میں زیادتی عطا فرما دے۔ تو بندے کی سب سے پہلی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شرک کے اندھیروں سے نکال کر، ان تاریکیوں سے، ان ظلمتوں سے نکال کر اپنے آپ کو روشنی میں لے کر آئے تاکہ اس کا دل منور ہو جائے۔ یہ توحید جب تک صحیح نہیں ہوتی ہے تب تک کہ پورا معاملہ انسان کا بگڑا رہتا ہے، کوئی کل صحیح نہیں ہوتی، کوئی چول اپنی جگہ پر صحیح نہیں بیٹھتی، کوئی چیز اپنی جگہ پر صحیح نہیں بیٹھتی، نہ اس کی عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، نہ اس کی طاعتیں صحیح ہوتی ہیں، نہ اس کے نیکی کے کام صحیح ہوتے ہیں، نہ اس کا دل صحیح ہوتا ہے، نہ اس کا دماغ صحیح ہوتا ہے، نہ اس کے اخلاقیات صحیح ہوتے ہیں، نہ اس کے معاملات صحیح ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ توحید کا بگاڑ انسان کے پورے معاشرے کا بگاڑ ہے۔ نفس کا تو بگاڑ ہے ہی، سب سے پہلے نفس کا بگاڑ ہے، گھر کا بگاڑ ہے، پھر بستی کا بگاڑ ہے، پھر معاشرے کا بگاڑ ہے، پھر پوری دنیا کا بگاڑ ہے، جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں سب فساد پھیل گیا لوگوں کی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت یہ حالات اس لیے لاتا ہے تاکہ لوگ سدھر جائیں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس قلب کے اندر نور توحید کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ نور توحید کب داخل ہوتا ہے؟ نور توحید اس وقت داخل ہوتا ہے جب اس کے اندر نفی کی صفات پائی جاتی ہیں۔ نفی کی صفات کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے معبود بنا رکھے ہیں ان سب کا انکار، ان سب سے بیزارگی، ان سب سے اجتناب، ان سب سے دوری، یہ پہلی شرط ہے توحید کے درست ہونے کے لیے کہ یہ نفی ہے۔ جیسے کہ آپ کسی گھر کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، عمدہ پینٹنگ کرنا چاہتے ہیں کسی مکان کی، کسی گھر کی،
تو آپ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس گھر کے اندر جو جالے لگے ہوتے ہیں یا اس گھر کے اندر گھاس پھوس لگی ہوتی ہے یا اس گھر کے اندر کہیں گرد و غبار جمع ہوتا ہے، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پہلے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ جب وہ ہٹ جاتا ہے پھر آپ برش لے کر اس کی پینٹنگ شروع کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ وہ گردہ لگا ہوا ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، غبار بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے اسی کے اوپر پینٹنگ کرنا شروع کر دیا، ایسا کوئی نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے سب سے پہلے اس نفی کو کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کا دل سب سے پہلے توحید کے نور سے آشنا ہو جائے، سب سے پہلے اس کا ربط اللہ جل جلالہ جل شانہ سے ہو جائے، اس کا ربط اللہ رب العزت سے ہو جائے، بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ رب العزت کی الوہیت کو تسلیم کرنے والا ہو جائے، اس دل کے اندر پھر نہ کسی کا خوف ہو، نہ کسی کا ڈر ہو، نہ کسی سے توکل ہو، نہ کسی سے امید ہو، نہ کسی سے بھروسہ ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ہو۔ انسان کو مانگنا ہے تو اللہ سے مانگے، طلب کرنا ہے تو اللہ سے طلب کرے، اور یقین کر لے، جان لے اپنے دل کے ساتھ میں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل روایت ہے جس میں انہوں نے کہا، اے غلام، اے میرے بچے، میں تم کو 3 باتیں سکھانا چاہتا ہوں، ان 3 باتوں کو یاد رکھو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور دوسری بات جو سب سے اہم بات ہے، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تمہیں کچھ مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور تمہیں استعانت چاہنی ہو، مدد چاہنی ہو تو صرف ایک اللہ سے مدد چاہے نا۔ وَاعْلَمْ، اور اچھی طرح سمجھ لو، ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک بشیء الا قد كتبه اللہ لك وان اجتمعت علی ان يضروک بشیء لم يضروک بشیء الا قد كتبه اللہ علیک۔ اور خوب اچھی طرح سے جان لو، یہ پوری دنیا مل کر بھی اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے اسے لکھ دیا ہو، اور پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے یہ کہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے، صحیفے خشک ہو گئے۔ عزیزان گرامی، اس دل کے اندر پہلے نفی کرنا ہے، ہر ایک کی طاقت کی نفی، کسی کا خوف نہیں، کسی کا ڈر نہیں۔ اس کائنات کو حرکت دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، یہ روز و شب لانے والی ذات اللہ کی ہے۔ کسی کو حکومت دینا اور کسی کو حکومت سے اتار دینا یہ ذات صرف ایک اللہ کی، کسی کو بلندیوں پر فائز کر دینا اور کسی کو ذلیل خوار کر دینا یہ ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ وہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے اور وہی کرنے والا ہے، ایک پتا بھی اس کے حکم کے بغیر ہلتا نہیں۔ اس کائنات میں جو بھی کار فرما ہو رہا ہے وہ ایک اللہ کی اذن سے ہو رہا ہے۔ تمہاری ذات کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، صبح و شام کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، یہ صرف ایک اللہ کے کیے ہوئے فیصلے ہیں، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہے۔ آپ کو رزق دینا، آپ کو کھانا دینا، نوکری دینا، چلانا، آپ کو پانی پلانا، آپ کا سانسیں لینا، آپ کی آنکھوں کو بند کرنا اور کھولنا، روح کو داخل کرنا، روح کو نکال لینا، سو جانا، سو جانے کے بعد جگہ دینا، آپ کو ہنسا دینا، آپ کو رلا دینا، آنکھوں سے آنسو کا گرا دینا، دل کا دھڑک جانا، خون کے نسوں کے اندر خون کا جاری ہونا، آپ کے لیے جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، لڑکا دینا، لڑکی دینا، اولاد دینا یا نہ دینا، رزق میں کشادگی دینا یا رزق میں تنگی کر دینا، یہ سارے فیصلے صرف ایک اللہ کر رہا ہے، صرف ایک اللہ، اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہے۔ یہ بات آپ اچھی طرح سے جان لیں، یہ توحید کی بنیاد ہے، یہ توحید ہے، یہیں سے توحید کی شروعات ہوتی ہے۔ جب آپ نفی کرتے ہیں، پہلے آپ نفی کریں ان تمام چیزوں کی۔ اس دل کے اندر کسی اور سے امیدیں تو نہیں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی شہید، کوئی جن، کوئی امام آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے، وہ کر رہا ہے، اس سے کہیں گے تو وہ کر دے گا۔ اسی بات کو قرآن پاک نے پوری شدت کے ساتھ منع کیا ہے اور کہا ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ مشرکین یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے کل قیامت کے دن، اور ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے، اس شرک کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔
سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلے آپ کو اللہ کے حمد و ثنا کے بعد یہی سکھایا گیا، ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے، کیا چاہیے زندگی میں؟ زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، زندگی کے اندر کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی دکھ ہے، کبھی رنج ہے، کبھی فرحتیں ہیں، کبھی خوشیاں ہیں، بے تحاشا خوشیاں ہیں، اور کبھی کرب کی کیفیت ہے، اذیت کی کیفیت ہے، تکلیف کی کیفیت ہے۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہیں، یہ آتے ہیں انسان کے اوپر، اور یہ اس لیے آتے ہیں تاکہ انسان کے کردار کو باہر لے کر آئیں۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں کہ انسان کے اندر کا جو سچا کردار ہے، جو منافقت سے ہٹا ہوا سچا کردار، وہ انسان کا باہر آ جائے۔ جب انسان کے اوپر مسرت آ گئی، پیسہ بہت ہے، دولت بہت ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اب انسان کا سچا کردار سامنے آتا ہے۔ اب وہ اللہ کے لیے کتنی نمازیں پڑھنے والا ہے، اب وہ کتنی تلاوت کرنے والا ہے، اب وہ کتنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اب اس کی زبان سے کتنا شکر ادا ہو رہا ہے، اب وہ دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہا ہے، غریبوں کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ ہے، ناداروں اور محتاج اور مساکین کے ساتھ میں اس کا کیسا برتاؤ ہے، یہ زبان کیا بول رہی ہے، آنکھیں اس کی کیسی ہیں، چہرہ اس کا کیسا ہے، گردن اس کی کتنی اکڑی ہے یا عاجزی اور فروتنی سے جھکی ہوئی ہے، اس کی زبان کیا بول رہی ہے، اچھے کلمات بول رہی ہے یا گھمنڈ اور غرور میں ڈوبے ہوئے کلمات بول رہی ہے۔ یہ انسان کے کردار کو باہر لے آیا گیا۔ یہ حالات، ہر مالدار یہ سمجھ لے کہ تمہیں جس نے مالدار بنایا ہے وہ تمہیں غریب بھی بنا سکتا ہے، وہ تمہیں کنگال بھی کر سکتا ہے۔ ستمگر وقت کا تیور بدل جائے تو کیا ہوگا، میرا سر اور تیرا پتھر بدل جائے تو کیا ہوگا، امیروں کچھ نہ دو تانے تو مت دو ان فقیروں کو، ذرا سوچو اگر منظر بدل جائے تو کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت انسان کے اوپر کبھی پریشانی لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، غم کی کیفیت لاتا ہے، جب آپ ٹینشن میں ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، یہ اس لیے لاتا ہے تاکہ آپ کے کردار کو باہر لایا جائے۔ ابھی تک تو آپ بہت نمازیں پڑھ رہے تھے، ابھی تک تو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے تھے، ابھی تک تو اللہ کا ذکر بھی کر رہے تھے، اب کیا کرتے ہو تم؟ اب تمہارا برتاؤ کیا ہوتا ہے؟ اب کیا تمہارے اندر کا جو دل ہے وہ کیا کسی مزار کی طرف جھک رہا ہے یا کسی طاقت کے سامنے سرنگوں ہونا چاہتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ابھی تک تو تم کہہ رہے تھے کہ نہیں صاحب میں تو صرف ایک اللہ اس کا ماننے والا ہوں اور میری ساری مصیبتیں اللہ دور کرنے والا ہے، میں اسی سے مانگتا ہوں، مصیبتیں ڈال دی گئیں، اب ذرا اپنے کردار کو دکھاؤ۔ اب اس آنچ کے اندر اپنے آپ کو پگھلا کر وہ سونا اور کندن بن کر سامنے آتا ہے یا وہ جلا ہوا کوئلہ بن کر باہر آتا ہے، اب پتہ چلے گا۔ حالات آتے ہیں آپ کے اوپر اور یہ حالات یہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ اللہ سے کس قدر قریب ہے، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ توحید میں کس قدر پختہ ہے، اس کے اندر کس قدر پختگی ہے۔ اسی توحید کی پختگی کے ساتھ اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ دن تو ختم ہو جائیں گے، آنا جانا، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے باقی نہیں رہتی، وقت گزر جائے گا، سب چلتا ہوا چلا جائے گا، لیکن جو تمہارا کردار ہے وہ ثبت ہو گیا، وہ نوٹ ہو گیا، وہ لکھ گیا، یا تو اس کے لیے سزا ہوگی اور یا تو اس کے اوپر انعام ہوگا، یہ فیصلہ اللہ رب العزت کے اوپر ہوگا۔ بہرحال وہ رحیم اور مہربان ارحم الراحمین، رحمان اور رحیم بندے کو پھر موقع دیتا ہے کہ یہ ہم نے رمضان کا تم کو مہینہ عطا کیا ہے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یمد یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویمد یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی رات ایسی نہیں گزرتی، روزانہ اللہ دن میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ رات کے گنہگار کو معاف کر دے، رات میں اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ دن کے گنہگار کو معاف کر دے۔ یہ چلتا رہتا ہے روزانہ، یہاں تک کہ سورج پچھم سے طلوع ہو جائے، مغرب سے نکل آئے، اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک کہ نفس تات نفس، یہاں پر کہ نفس جو ہے اس کے حلقوم میں آ جائے، یہاں پر آنے، یعنی موت کا بالکل جو وقت ہو جاتا ہے جس میں انسان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے، اس وقت کے بعد پھر توبہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ سب سے پہلے توحید سے اپنے دل کو آشنا کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا اور دور کرنا، اس دل کے اندر سب سے پہلے توحید کے نور کو داخل کرنا۔ یہ جب توحید آ جائے، توحید کے دخول کے بعد پھر اطاعتیں ہیں،
پھر عبادتیں ہیں، پھر عبادتوں میں سب سے بڑھ کر نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، یہاں تک کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے ایک بندہ مومن جو نور توحید سے آشنا ہے، شرک سے بچا ہوا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ میں ہے، اگر وہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے صرف ایک مرتبہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سبحان اللہ تملأ ما بین السماء والارض، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اس بندے مومن کا، اس توحید کے ساتھ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا آسمان اور زمین سے نیکیوں کو بھر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنا نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دیتا ہے۔ یہ انسان کی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے تو ہم کو توحید سے آشنا فرمائے، توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توحید اور شرک ایک ساتھ کبھی نہیں رہ سکتے۔ توحید ہے جہاں پر وہاں شرک نہیں ہے، اور شرک ہے تو وہاں پر توحید نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا جو امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر بیان کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ذرا سوچیے تو کون یہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا کرنے والا کون ہے، سکھانے والا کون ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اولو العزم من الرسل سید المرسلین، آپ یہ کہہ رہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ کہیں مجھ سے شرک نہ ہو جائے، اور میں جانتا ہوں، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری، توبہ کرتا ہوں تیری ایسے شرک سے جو میں نہیں جانتا۔ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے شرک سے جو میں جانتا ہوں اور ایسے شرک سے جو میں نہیں جانتا ہوں، واستغفرک میں تیری معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو اطمینان کی ایک کیفیت حاصل ہوگی، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم تو صاحب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، ذرا ٹھہریے، اس قرآن پاک کو کھولنے سے پہلے دل کو ٹٹولیے، کہیں شرک تو نہیں آ گیا، کہیں اس کے اندر شرک تو نہیں بیٹھا ہوا ہے، چور دروازے سے چلتا ہوا تو نہیں آ گیا۔ اللہ رب العزت کی الوہیت کا اقرار ہے نا، اللہ کی توحید کا اقرار ہے نا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو سب سے پہلے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ جب دل میں یہ آ جائے، جب ذہن میں یہ آ جائے، پھر کرو قرآن پاک کی تلاوت۔ اللہ کی قسم اس تلاوت کے اندر جو تم ڈوب جاؤ گے، ایسی نیکیاں، ایسی برکتیں، ایسی رحمتیں، اس کا ایک درجہ یہ ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن یہ تو ابتدا ہے 10 نیکیاں ملنے کی، اضعافا مضاعفہ، بے انتہا ملتا چلا جاتا ہے، آدمی اس نور کے اندر ڈوبتا ہوا چلا جاتا ہے، اس کا دل شرابور ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی ہے، وہ بندہ زمین پر رہ رہا ہے، زمین پر چل رہا ہے، اور آسمان کے رہنے والے فرشتے اس کے اوپر رشک کر رہے ہیں۔ یہ ہے عزیزان گرامی توحید کی برکت۔ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے تاکہ تمہیں تقوی والا بنا دے، تمہیں پرہیزگار بنا دے، تاکہ تمہاری زبان صحیح ہو جائے، تمہارا کردار صحیح ہو جائے، تمہارا برتاؤ صحیح ہو جائے، تمہارے اندر نیکیاں آ جائیں، خیر آ جائے، برائیاں تمہارے اندر سے چلی جائیں۔ اس روزے کا فائدہ وہی اٹھائے گا جو بندہ مومن ہوگا، جو اللہ رب العزت کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو اللہ کی جنت کو پانا چاہتا ہے، جو اللہ رب العزت کے انعام اور اکرام کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان نیک لوگوں میں سے بنائے جو اس رمضان سے مکمل فائدہ اٹھائیں، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ یہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور وہی اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اے بار الہ، ہماری غلطیوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، اس کے اندر توحید کو درست کرنے کی، شرک کو سمجھنے کی، بدعات کو سمجھنے کی، سنتوں کو جاننے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ نمازوں کی پابندیوں کی اور روزہ رکھنے کی، اور روزہ رکھنے کے بعد زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی اور اپنے کردار کی حفاظت کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس رمضان المبارک کے اندر ہم ایک بندے نیک اور بندے صالح، بندے مومن بن کر باہر آئیں۔ جب یہ رمضان کا مہینہ گزرے تو ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر کے گزرے۔ یا اللہ جب یہ رمضان کا مہینہ جائے تو ہم گناہوں سے اس طرح
طرح سے پاک و صاف ہوں جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔